ہدف جس کو انہوں نے نشانہ بنانا ہے، جس طرح اگر کوئی سیکیورٹی فورسز والے جا رہے ہیں تو اس میں ہدف ان کا کیا ہوتا ہے؟ سب سے اہم یا تیز آدمی. اگر سپاہیوں میں بھی اگر وہ کوئی ٹارگٹ ہوگا تو یہ بندہ کہ یہ ان کا تیز آدمی ہے، اس کی انٹیلیجنس اہم ہے یا یہ آپریشن میں ایکٹیو ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس ٹارگٹ میں کوشش تو کرنی ہے کہ تمام زد میں آئیں، اگر نہیں آتے تو کون کون مین ہے یہ ضرور آئے، کہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کمزوری کہاں پہ ہے. یہ گاڑی استعمال کر رہا ہے، بلٹ پروف ہے نہیں ہے، بم پروف ہے نہیں ہے، نفری کیسی ہے، ٹرینڈ ہے، کمانڈو ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو آفیسر ان میں آ رہا ہے یہ اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں یا نہیں، اس میں پاور صلاحیت فیصلہ سازی کی ہے یا نہیں، یہ چیز دیکھی جاتی ہے. ہاں ایسی جگہ ہو کہ ہم فورسز پر حملہ کریں. اب فورسز نے تو جیسے ہی کومک آتی ہے وہ تو سرچ آپریشن شروع کرتی ہے نا، وہ تو گھروں میں جانا ادھر ادھر. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آبادی ہماری طرف سے متاثر ڈائریکٹلی نہ ہو، انڈائریکٹلی ہو. کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو انہوں نے ڈھونڈنا ہے سیکیورٹی فورسز نے، تو انہوں نے گھر گھر جانا ہے، انہوں نے دیکھنا ہے. تو جب جائیں گے وہ مینٹیلٹی تو مشکوک ہوگی، اس میں لوگوں سے ہو سکتا ہے اونچ نیچ ہو جائے، بدتمیزی ہو جائے، اور لوگوں کو اٹھا بھی لیں اور اس میں کچھ ٹارچر بھی ہوں. یہ چیز ہوتی ہے جو عسکریت پسند چاہتا ہے. وہ ایف سی کے کیمپ میں جب گھس رہے تھے، انہوں نے پہلے جو رحمان گل ہے وہ سابقہ آرمی کا ہی آفیسر ہے اور ٹرینڈ اور بڑا ہی وہ کیا کہتے ہیں، وہ آرمی میں تھا بھی تو ایسے ہی بلنٹ لڑنے والا تھا. وہ آج بی ایل اے کا کمانڈر ہے بھی وہی ہے، بس اس کی آئیڈیالوجی چینج ہو گئی. پھر اسی کا بھائی آج تک فوج میں ہے. تو بھائی بلوچستان کی جنگ بڑی کمپلیکس ہے. پھر کیا کہتے ہیں کہ اسی طرح مطلب ایک کیمپ میں گھسنا ہے ویسے ہی ماحول بنیں گے، یہاں سے آپ نے جانا ہے، یہاں جانا ہے، یہاں سے یہ آتی ہے کمانڈو، یہاں پہ ہوتی ہے یہ فورس، یہاں پہ ہوتی ہے، مین ٹارگٹ آپ کا یہاں پہ ہے، یہاں آپ کیسے بچاؤ کر سکتے ہو، یہاں پہ آپ کو کیسے سیف ہینڈ مل سکتا ہے. یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو ان کا یہ ہے کہ بھائی یہ خودکش ہے آپ کا، یہ خودکش کرے گا، یہ تو کیا. لیکن یہ جو کمانڈو ہیں یا یہ فتح اسکواڈ ہے یا یہ مجید بریگیڈ کے دوسرے ہیں، یہ جائیں گے. ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جانا ہے، ٹیکل کرنا ہے. کیونکہ اب جب آپ سیکیورٹی فورسز کے کیمپ میں گھس گئے پھر تو نکلنا بہت مشکل ہے، ظاہری بات ہے، مرنا ہے. لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کمپلیکس ہے اس کو پہلے سمجھاتے ہیں کہ کمپلیکس ہے یہ آپریشن، لیکن اس کو ایزی بنانا ہے. اس کی اتنی ان سے ٹریننگیں کراتے ہیں، اتنا پروسیس سے ان کو گزارا جاتا ہے کہ وہ چیز ان کو پھر آسان لگنے لگ جائے. کوئی کام جب آپ مسلسل کرو وہ ایزی ہو جاتا ہے، پہلی دفعہ مشکل، دوسری دفعہ مشکل. میں یہی کہتا ہوں وسائل زیادہ نہ ہو بھی ایشو نہیں ہے، برابری کی تقسیم ہو نا، میرٹ پامال نہ ہو تو دکھتا ہے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں جس کے پاس تھوڑی پاور آتی ہے وہ باقیوں کو عبرت کا نشان بنانے میں لگے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. آج ہم بات کر رہے تھے کہ عسکریت پسند اور سیکیورٹی فورسز میں جب مقابلہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، یا آمنے سامنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کون سے اصول دیکھے جاتے ہیں. عسکریت پسند سیکیورٹی فورسز والوں کے لیے جو پلاننگ بناتے ہیں اس پر ہم بات کر رہے تھے. آج ہم آئے ہیں کہ مین ہدف کو اب آ گئے ہیں. ہدف کے انتخاب کے لیے
ایک فارمولہ وہ استعمال کرتے ہیں، وہ ہے کرور. کرور سی مینس کریٹیکلٹی، یعنی ہدف جس کو انہوں نے نشانہ بنانا ہے. جس طرح اگر کوئی سیکیورٹی فورسز والے جا رہے ہیں تو اس میں ہدف ان کا کیا ہوتا ہے؟ سب سے اہم یا تیز آدمی. اگر سپاہیوں میں بھی اگر وہ کوئی ٹارگٹ ہوگا تو یہ بندہ کہ یہ ان کا تیز آدمی ہے، اس کی انٹیلیجنس اہم ہے، یا یہ آپریشن میں ایکٹیو ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس ٹارگٹ میں کوشش تو کرنی ہے کہ تمام زد میں آئیں، اگر نہیں آتے تو کون کون مین ہے یہ ضرور آئے. نمبر دوسرا جو اے ہے ایکسیسیبلٹی، یعنی اس تک ہدف تک رسائی کیسے ہونی ہے، ایکسیس کیسے کرنی ہے، پھر در اندازی کیسے کرنی ہے، انخلا کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے ریکیبروپیلٹی، یعنی کہ دوبارہ حاصل کرنے کی صلاحیت. حملے کے بعد مخالف کو کتنے وقت کی ضرورت ہے کہ وہ خود کو سنبھال سکے پوری، کہ ایسا ہے کہ اس جگہ پر وہ کرنا ہے، یہ دیکھیں کہ دوبارہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی اس میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے. اس پر حملہ کرتے ہیں، وہ دوبارہ بحال اپنی وہ کر سکتا ہے یا پیچھے کومک آ سکتی ہے یا نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے. پھر ہے ولنریبلٹی، کمزوری، کہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کمزوری کہاں پہ ہے. یہ گاڑی استعمال کر رہا ہے، بلٹ پروف ہے نہیں ہے، بم پروف ہے نہیں ہے، نفری کیسی ہے، ٹرینڈ ہے، کمانڈو ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو آفیسر ان میں آ رہا ہے یہ اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں یا نہیں، اس میں پاور صلاحیت فیصلہ سازی کی ہے یا نہیں، یہ چیز دیکھی جاتی ہے. اب ہے جو ای ہے اس کا، وہ ہے ایفیکٹ ان پاپولس، یعنی اس کے آبادی پر کیا اثرات ہوں گے، اس سے مقامی آبادی پر کیا مثبت یا منفی اثرات ہوں گے. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایسا کریں مقامی آبادی کو نشانہ نہ بنائیں کسی بھی طرح. ہاں ایسی جگہ ہو کہ ہم فورسز پر حملہ کریں. اب فورسز نے تو جیسے ہی کومک آتی ہے وہ تو سرچ آپریشن شروع کرتی ہے نا، وہ تو گھروں میں جانا ادھر ادھر. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آبادی ہماری طرف سے متاثر ڈائریکٹلی نہ ہو، انڈائریکٹلی ہو. کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو انہوں نے ڈھونڈنا ہے سیکیورٹی فورسز نے، تو انہوں نے گھر گھر جانا ہے، انہوں نے دیکھنا ہے. تو جب جائیں گے وہ مینٹیلٹی تو مشکوک ہوگی، اس میں لوگوں سے ہو سکتا ہے اونچ نیچ ہو جائے، بدتمیزی ہو جائے، اور لوگوں کو اٹھا بھی لیں اور اس میں کچھ ٹارچر بھی ہوں. یہ چیز ہوتی ہے جو عسکریت پسند چاہتا ہے کہ جو بندہ ملوث نہیں ہوگا اس کے گھر میں جا کے بدتمیزی ہوگی، یا کوئی اٹھا کے مفت میں جایا جائے گا، یا کسی پر تشدد ہو گیا، آٹومیٹیکلی اس کی جو لائلٹیز ہیں وہ دوسری جانب کے وہ گھر والی ہی کہیں گے بھائی ہمارا کیا قصور ہے، آپ جانو وہ جانے نا. لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ کارروائی ہم کریں، نقصان دیں، لیکن یہ آبادی کو میں جائیں، ان کی ہمارے خلاف نفرت کے بجائے ان کے خلاف. اور اس ماڈل پہ بلوچستان میں بہت عسکریت پسندوں نے کام کیا اور کافی حد تک کامیاب ہو بھی گئے. آج آپ دیکھو مولانا ہدایت الرحمان کتنا سخت لینگویج یوز کرتا ہے کوسٹ گارڈ کے خلاف، ایف سی کے خلاف. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ چیز ایسی ہوتی تھی، اب جاتے تھے. یہ چیز میں نے کہا نہیں کہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی ہیں، اور اوپر سے جو یہ سیکیورٹی فورسز والے ہیں یہ نفسیات کو سمجھتے نہیں ہیں. انہوں نے بھی بس ڈنڈا اٹھایا، ہر ایک کو ڈنڈے کے تھرو مانکنا ہے. پھر یہی ہوگا. عام آدمی کا کیا قصور ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کی جائے یا اس کو اٹھایا جائے؟ وہ بعد میں چھوٹ بھی آتے ہیں، لیکن جو اس پہ گزر چکی ہوتی ہے تو وہ تو پھر ساری زندگی اس کے دل میں رہتی ہے. یہ چیز وہی چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو اس کی صلاحیت ہے کہ پہچاننے کی صلاحیت، کیا ہدف کو پہچانا جا سکتا ہے، اغوا کرنے کی صورت میں کیا اسے گولی چلاتے ہوئے مارے بغیر جدا کیا جا سکتا ہے، یعنی وقت، موسم، خطہ، جغرافیہ، اس پر غور کرتے ہیں. پھر منصوبہ بندی ترتیب وارانہ طریقے سے کی جاتی ہے. منصوبے کو جنگی کھیلوں اور مشقیں کر کے آزماتے ہیں. وہی موک ایکسرسائز اتنی سخت کراتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جب وہ آئے وہ اتنا ہی دوڑ سکے، وہ اتنی ہی تیزی سے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکے. اگر ممکن ہو تو ایسی جگہوں پر مشق کرتے ہیں جو اہداف، یعنی جو ان کا آبجیکٹ ہے اس سے مشابہت رکھتی ہو. کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ اگر جو مین جگہ ہے اسی پر جا کر وہ کریں، نہیں ہے تو اسی جیسی مماثلت بناتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بی ایل اے نے وہ ایف سی کے کیمپ میں جب گھس رہے تھے، انہوں نے پہلے
جو رحمان گل ہے وہ سابقہ آرمی کا ہی آفیسر ہے اور ٹرینڈ اور بڑا ہی وہ کیا کہتے ہیں، وہ آرمی میں تھا بھی تو ایسے ہی بلنٹ لڑنے والا تھا، وہ آج BLA کا کمانڈر ہے بھی وہی ہے، بس اس کی آئیڈیالوجی چینج ہو گئی، پھر اسی کا بھائی آج تک فوج میں ہے۔ تو بھائی بلوچستان کی جنگ بڑی کمپلیکس ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا ایک بھائی BLA میں ہے، دوسرا بھائی یہاں پہ فوج میں ہے، ایک بھائی BLA کا خودکش بمبار ہے، دوسرا بھائی آرمی میں افسر ہے۔ تو جو یہ چھوٹے لوگوں کو یا عام لوگوں کو تانا دیتے ہیں نا یہ سیکورٹی فورس یا دوسرے والے، تو بھائی آپ ہمیں کیا تانا دیتے ہو؟ عام آدمی کو بھائی کو تو آپ بولتے ہو، اسی کا بھائی آپ کے اندر بھی ہے۔ اب یہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس جانب لے جاتے ہیں؟ حاضر سروس افسران کو وہ کیسے اپنی طرف لے جاتے ہیں؟ اس پر پھر سیکیورٹی ادارے والے وہ کریں۔ پھر سیکیورٹی ادارے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے کہ یہ ہے، اسی کا بھائی، اسی گھرانے کا بندہ ہمارے ساتھ ادھر جو ہے نا خدمات انجام دے رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آرمی کا افسر ہے، بہت کمپیٹنٹ ہے، بہت لائق ہے، جو کہا جاتا تھا کہ یار بلوچستان میں پہلے ہی کوئی جرنل آتا نہیں ہے کہ یہ بندہ جرنیل لیول تک جائے گا، لیکن اس کے گھر کا بندہ دوسری سائڈ پر ہے تو اس پر اب ٹیگ تو ہے نا۔ تو بہت سارا جو لوگوں نے آگے جانا بھی ہے تو اس وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی کو BLA والوں نے کیا کیا، اسی چیز کو وہ بنایا کہ میں نے کہا نہیں کیمپوں میں گھسنا یہ رحمان گل سے بہتر کوئی نہیں جانتا، خود کمانڈر رہا ہے اور وزیرستان جیسے علاقوں میں رہا ہے، تو پھر اس کو پتہ ہے کیسے وہ ہوتی ہے۔ پھر ظاہری بات ہے جیسے وہ اپنی منصوبہ بندی چینج کرتے ہیں یہ بھی چینج کرتے ہیں، تو یہ پھر ایسے ہی مشقیں کرتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ اسی طرح مطلب ایک کیمپ میں گھسنا ہے ویسے ہی ماحول بنیں گے، یہاں سے آپ نے جانا ہے، یہاں جانا ہے، یہاں سے یہ آتی ہے کمانڈو، یہاں پہ ہوتی ہے یہ فورس، یہاں پہ ہوتی ہے، مین ٹارگٹ آپ کا یہاں پہ ہے، یہاں آپ کیسے بچاؤ کر سکتے ہو، یہاں پہ آپ کو کیسے سیف ہینڈ مل سکتا ہے، یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں کہ منصوبہ بندی میں ایک ایسا منصوبہ شامل کرتے ہیں جو خفیہ طریقے پر منحصر ہو اور ایک ہتھیاروں کے مہلک ہونے پر منحصر ہو، اسے زیادہ خطرناک تصور کرتے ہیں اور ممکنہ طور پر دشمن کے رد عمل میں، کہ وہ ایسا نہیں ہے ساری چیزیں پہلے ہی اس میں کرنی ہے، دیکھنا ہے کیسے۔ پھر منصوبہ جتنا زیادہ پیچیدہ ہوگا اس کے ناکام ہونے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ منصوبہ تفصیلی ہوتا ہے لیکن آسان، آپریشنل فورس کے تمام ممبران کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ آپریشن کو سمجھیں، آپریشن کے دوران فیصلے تیزی سے لیتے ہیں اور کمانڈر کا سلسلہ واضح ہوتا ہے۔ چھاپے میں شامل ہر ممبر کو یہ سمجھنے کے قابل بناتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور حالات کے مطابق خود ڈھالنے کے طریقے ان کو دیتے ہیں۔ آپریشن کے دوران کسی بھی ترمیم کی صورت میں ہر ممبر کو آسانی سے پہنچے ایسا وہ بناتے ہیں۔ انخلاء کے مرحلے پر اتنی ہی کوشش کی جاتی ہے جتنا کہ آپریشن کے باقی حصے پر کی جاتی ہے۔ اگر ممبران کو کامیابی سے نکالا جاتا ہے تو مستقبل میں مزید کارروائیاں کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو ان کا یہ ہے کہ بھائی یہ خودکش ہے، آپ کا یہ خودکش کرے گا، یہ تو گیا، لیکن یہ جو کمانڈو ہیں یا یہ فتح اسکواڈ ہے یا یہ مجید بریگیڈ کے دوسرے ہیں یہ جائیں گے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جانا ہے، ٹیکل کرنا ہے، کیونکہ اب جب آپ سیکیورٹی فورسز کے کیمپ میں گھس گئے پھر تو نکلنا بہت مشکل ہے، ظاہری بات ہے مرنا، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کمپلیکس ہے اس کو پہلے سمجھاتے ہیں کہ کمپلیکس ہے یہ آپریشن، لیکن اس کو ایزی بنانا ہے، اس کی اتنی ان سے ٹریننگیں کراتے ہیں، اتنا پروسیس سے ان کو گزارا جاتا ہے کہ وہ چیز ان کو پھر آسان لگنے لگ جائے۔ کوئی کام جب آپ مسلسل کرو وہ ایزی ہو جاتا ہے، پہلی دفعہ مشکل، دوسری دفعہ مشکل، 3 مرحلے بعد وہ ایزی بن جاتا ہے آپ کے لیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہو گئے ہو، پہلے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کر کے نکل جاؤ، لیکن جب ان کیمپ میں گھس گئے، جب آپ نے پاکستان کی فوج کو وقت دے دیا نا تو پھر ریئیکشن آنا ہے، یہ تو طے ہے۔ جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوا، آپ نے دیکھا کتنا کریٹیکل آپریشن تھا، دکھ ہی نہیں رہی تھی کہیں سے امید۔ میں نے آپ کو یہاں تک کہا تھا کہ یہ جعفر ایکسپریس کا جب حملہ ہوا تھا یہ دیکھ رہے تھے کاروائی چیزیں، انٹیلیجنس والوں کے پاس آپ کو تو پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں پتہ چل رہی ہوتی، رحمان گل یا دوسروں کی جو کنورسیشن تھی۔ اس رات کو اسی ایک اور سکندر تھا، وہ بھی فوجی افسر تھا،
یہاں وہ چلا گیا BLA میں، پھر وہ گولی لگی، وہ ملتان کے ہسپتال میں گیا، پھر وہاں پہ اس کا کوئی بیچ میٹ تھا، اس کو پتا چلا کہ یہ تو اپنا وہ تھا اور یہ BLA میں گیا، وہاں سے پھر وہ پکڑا گیا. ٹھیک ہے، وہ آج تک پکڑا ہوا ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس نے کہا تھا کہ ہم اس کو ہینڈ اوور کرتے ہیں BLA کو، لیکن یہ جو جعفر ایکسپریس میں ہیں ان کو بازیاب کریں تاکہ زیادہ لوگ ہیں نہ مارے جائیں. اور کہتے ہیں کہ اس میں فوجی بھی زیادہ تھے. BLA والوں کی اتنی وہ تھی کہ وہ بندہ وہ کرتے تھے کہ ہاں یہ بندہ ہے، یہ کہاں پہ ہے، کس بوگی میں بیٹھا ہے. تو ان کی انٹیلیجنس اتنی اسٹرانگ کیسے ہو گئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں اتنی زیادہ میچورٹی، یہ تو ادارہ ہے، ریاست ہے، ان میں بھی اب انہوں نے اپنی ضراب یا دوسری اتنی مضبوط کر لیے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک کام کیا ہوا تھا. پھر کیا ہوا ہے، کچھ لوکل قیادت کو شامل کیا گیا کہ یہ کچھ آئیں. ایک اور بندہ تھا سیالکوٹ کا، ابھی غالباً ہوگا بریگیڈیئر لیول کا، یہ اس کی بھی کہتے ہیں رحمان گل بات سنتا تھا. اس کو بھی کوشش کی گئی انگیج کرنے کی کہ کسی طرح وہ ہو، لیکن ہر چیز ناکام دکھائی دے رہی تھی. پھر آپ نے دیکھا آپریشن ہوا تو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا گیا. مطلب آپ اس پہ یقیناً جو سیکیورٹی فورسز والے بتاتے ہوتے ہیں، اکثر دوسرا فریق کہتا ہے کہ یہ صحیح فگر نہیں ہے، دوسری جانب جب وہ بھی بتاتے ہیں تو اتنا وہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایک پروپیگنڈے کی جنگ بھی ہے، ہر ایک نے اپنا بڑا دکھانا ہوتا ہے، لیکن نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوا جتنی دوسری سائڈ بتا رہی ہے. بچا لیا گیا، اور وہ بڑا خطرناک آپریشن بڑے کریٹیکل انداز میں کیا گیا اور بہت سینکڑوں لوگوں کو مرنے سے بچایا گیا. اب جو قیادت ہوتی ہے اس میں پہلے تو گئی کہ یہ کرنا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اندر جب آپریشن شروع ہوگا، لڑائی شروع ہو جائے گی، پھر چیزیں چینج ہوں گی. پھر ایسا نہیں ہے کہ یہی پالیسی، پھر وقت کے ساتھ ایک تو جو لیڈر ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کیا ان کے ہیں ترایا وغیرہ پر لنک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اس سائڈ پر بھی جو ان کی قیادت ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی چینجنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہاں یہ ہو گیا، اب یہاں موو کرنا ہے، یہاں موو کرنا ہے. پھر وہ منٹوں میں وہ فیصلے چینج ہو رہے ہوتے ہیں، منٹوں میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ نے مینٹلی ریڈی رہنا ہے فیصلوں کے لیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر بچ کے آ سکتے ہو، نکل سکتے ہو، تو یہ سب سے موزوں ہے تاکہ پھر یہ نفری اگلے آپریشنز کے لیے استعمال ہو. لیکن میں نے کہا نہیں، ابھی تک شاید یہ اس سٹیج پہ نہیں گئے ہیں. یہ جتنے بھی جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے، میں نے کہا نہیں، کمپاؤنڈ میں گھسیں گے، سیکیورٹی فورسز کے اس میں گھسیں گے تو بہت مشکل ہوتا ہے پھر بچ کے نکلنا. لیکن یہ جو گوریلا اصول ہیں وہ ان کی یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم نفری کو اپنی بچایا جائے. یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ دونوں کی لڑائی ہے. ذاتی طور پہ انسان جانور کو مارے تکلیف ہوتی ہے، انسان کو مارے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ جنگوں میں بھی کچھ اصول ہیں. پھر خودکش بہت زیادہ شدید لیول کا ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یار جو بھی اگر ایک گھر کا گیا تو باقی گھر والے، ریاست باقی گھر والوں کو سزا نہ دے، باقیوں کا قصور نہیں ہے. باقی اگر روزگار کر رہا ہے اس کے لیے زندگی عذاب نہ بنا دی جائے، وہ فورس شیڈول میں نہ ڈالے جائیں. میں نے یہی بات کہی کہ ایک بھائی کمانڈر ہے، دوسرا بھائی فوج میں، اس کے لیے فوج نے خود رکھا ہوا ہے، لیکن عام بندے کے لیے مسئلے کبھی کبھی یہ بنا دیتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے جامع لائحہ ہونا چاہیے. ریاست کو ریاست بن کے، ریاست کو وہ کیا کہتے ہیں، پالیسی تھپڑ والی بھی ساتھ ہو، گلے لگانے والی بھی ساتھ ہو. اور اگر کوئی عسکریت پسند بنتا ہے اس کے پیچھے بھی بہت سارے ظلم، زیادتیاں، حالات، رویے ہوتے ہیں. باقی آپ لاکھ ہم کہیں دشمن مخالف ہیں، پیسہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن جو زیادہ ان کو کومک ملتی ہے وہ ناانصافیوں سے ملتی ہے، حق نہ ملنے سے ہوتی ہے. میں یہی کہتا ہوں وسائل زیادہ نہ ہو بھی ایشو نہیں ہے، برابری کی تقسیم ہو نا، میرٹ پامال نہ ہو تو دکھتا ہے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں جس کے پاس تھوڑی پاور آتی ہے وہ باقیوں کو عبرت کا نشان بنانے میں لگے ہوتے ہیں. کچھ آ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بس میرا ہی پیٹ بھرے، باقی بھاڑ میں جائے عوام. جو فارم 47 کی حکومتیں آئی ہوئی، ان کی کیا لیجیٹیمیسی ہے یار، یہ کیا لوگوں کو کنونس کریں گے؟ تو اس میں وہی ہوگا، وہ ارب پتی بن جائیں گے، عوام مایوس ہوگی، نا امید ہوگی. آج کل جو میں دیکھتا ہوں بلوچستان میں بارڈر بند ہے، بے روزگاری انتہا کو ہے، سرکاری ملازمین پر جو کریک ڈاؤن ہے، تو ایک لاوا ہے جو پکڑا ہے. دارالحکومت سیکیورٹی حصار میں اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟
روڈ قبضے کیے جا رہے ہیں کہ بھائی خطرے ہیں، تو عام عوام کہاں جائے؟ تو بہرحال ابھی بھی فیصلہ سازوں سے گزارش ہے، کیونکہ ہماری تو عام زندگی ہے، عیاشیاں تو ان کی اور ان کے اہل خانہ کی لگی ہوئی ہیں، ان کی نسلوں کی لگی ہوئی ہیں، نسل در نسل، کہ عیاشیاں اگر رکھوانی ہیں تو کم سے کم اب اپنی عیاشیاں تھوڑی کم کرو اور تھوڑا عوام کا بھی سوچو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔